محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش IMS چینل اسلامی میسج سروس۔ الحمدللہ حمداً لا ابتداء لحمده ولا انتہاء لعدده خالق لا نظیر له ومالک لا شریک له واحد لا ند له وماجد لا ضد له صمد لا كفو له وإله لا جزء له وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعترته النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزتوں، انتہائی محبتوں اور انتہائی عقیدتوں کے قابل حضرات علماء کرام، بالخصوص قرۃ یوم الصلحاء استاذ مکرم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو اس عظیم و شان رات میں اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو کر اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی رات عروج مصطفیٰ پر مسرت کی اظہار کی رات ہے۔ آج کی رات سجدہ گاہ کو جلوہ گاہ بنانے کی رات ہے۔ آج کی رات روٹے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے دامن میں بخشش کے پھول سمیٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات دیدار مصطفیٰ کی رات ہے۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب پھیلا۔ آج وحی کی تکمیل کی رات ہے۔ میں ایک جملے میں پورا ایک موضوع ہیدن عرض کر گیا ہوں۔ پہلے جن نبیوں پر بھی وحی اتری ہے اللہ نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا یا اللہ نے نبیوں سے سرگوشی کی ہے، نجوہ بھی کی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے سرگوشی کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو معراج کی رات اپنے قرب خاص میں بلا کر سارے پردے ہٹا کر بلا حجاب اپنے محبوب سے کلام کیا ہے۔ اس لیے یہ وحی کی تکمیل کی رات ہے۔ آج کی رات کو معمولی راتوں کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ کئی ایسی خانقاہیں ہیں جہاں سیدہ شریف میں ہو کر آیا ہوں، حاضری دیکھ رہا ہوں میں سیدہ شریف، وہاں سالانہ محفل معراج ہوتی تھی۔ جو وہاں شاہ صاحب گدی نشین تھے اور تو ان کے بیٹے ہیں، ایک رات ویسے مجھے بھی وہاں دعوت ہوئی معراج کی رات وہاں جانے کی۔ خطیب آئے بیان کر رہے تھے، امام الانبیاء بی بی میہانی کی گھر سے نکلے، حضور نے تیاری فرمائی، بیت اللہ میں حضور کا شک صدر ہوا، نفل ادا کیے، طواف کعبہ ہوا، حضور براق کی طرف بڑھے۔ یہ بیان کرتے کرتے ان کی زبان سے جملہ نکلا، وہ آ گئے۔ یہ منہ سے جملہ نکلا، وہ آ گئے۔
شاہ صاحب اٹھے، خطیب صاحب کا ہاتھ پکڑا، الگ حجرے میں لے گئے، کہا بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ کہا جب میں حضور کی معراج کا واقعہ بیان کر رہا تھا تو مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ سیدہ شریف یہ گجرات سے سرگودا روڈ پر نا حالیہ سے آگے وہ علاقہ ہے سیدہ شریف، تو مجھے حضور کا دیدار ہوا۔ امام الانبیاء نے فرمایا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ تو میرے منہ سے نکل گیا وہ آ گئے، شاہ جی کی بلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ویسے قیام پاکستان سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے سے اب تک ہر رات معراج کی رات آتی ہے، وہاں محفل معراج ہوتی ہے، تو شاہ صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے ایک دن ایک رات محبوب کا دیدار نصیب ہوا اور تو نے محبوب کا راز کھول دیا ہے۔ اس فقیر کی طرف دیکھو، ہر سال محفل سجاتا ہی اس لیے ہوں حضور کرم فرمانے آ جاتے ہیں۔ لہذا آج کی رات کو ضائع نہ کریں۔ میں یہاں بیٹھا جب بھائی ابرار صدیقی صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج کی رات بڑے بڑے مقبول بارگاہ آستانے سیدہ شریف ہو گیا، بڑے بڑے آستانوں پر ذکر معراج کی محفل منعقد ہوگی، جہاں آج کی حضور کی نگاہ کرم بڑے بڑے پھولوں پر پڑے گی، چند کانٹوں پر بھی پڑی جائے گی۔ جے تو مل پویں تا میں لکھ دی ہاں، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دی ہاں، دل وچ اڈیکا رکھ دی۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں جو گفتگو عرض کرنی ہے اور معراج شریف کے حوالے سے آج کی رات قرب خاص کے حوالے سے چند ایک معلومات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں واقعہ معراج کوئی قصہ کہانی نہیں یا کوئی ایسی روایت نہیں کہ جسے مانے تب بھی خیر ہے، نہ مانے تب بھی خیر ہے۔ واقعہ معراج قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اور میں منہ اٹھا کر ہر کسی کو کافر کافر کہنے کا میں اس چیز کا قائل نہیں۔ 21واں سال ہے، میں نے ممبر پر بیٹھ کر کبھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ کسی پر کفر کا فتویٰ وہی لگا سکتا ہے جسے اصول تکفیر کا پتہ ہو، تو منہ اٹھا کر ہر کسی کو کافر نہیں کہہ دینا چاہیے۔ اصول یاد رکھیں، جو قرآن کی نص کا انکار کرے فوراً کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ مثلا نماز قرآن کی نص سے ثابت ہے، کوئی نماز کا انکار کرے کافر ہو جائے۔ روزہ نص سے ثابت ہے، جبریل کا وجود، فرشتے، آسمانی کتابیں، نبی، آخرت، تقدیر، یہ سارے نصوص ہیں قرآن کے، ان کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ تو واقع معراج کو قصہ کہانی نہیں بلکہ واقع معراج تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ کوئی بندہ معراج کا انکار کرے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید 15واں سپارہ پہلی آیت میں اللہ نے محبوب کی زمینی سیر کا ذکر کی ہے، اور سورہ والنجم میں اللہ نے محبوب کی آسمانی سیر کا ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ 22 صحابہ ہیں جنہوں نے معراج کی حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، دیگر کتابوں میں صحاستہ میں معراج کی حدیثیں 22 صحابہ ہیں جنہوں نے واقع معراج بیان کیا ہے، اور ایک صحابی ہے نام ہے عبداللہ بن عباس، ہمارے آقا کریم کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان نبوت کے ساتھ تعلق ہے، راس المفسرین ہے۔ عبداللہ بن عباس نے تو اس پر پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاسراء والمعراج، میرے پاس موجود ہے۔ یہ صحابی رسول نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ تو واقع معراج قرآن کی آیات سے، صحابہ کرام سے اور صحاستہ سے ثابت ہے۔ اچھا واقع معراج ہے کیا؟ اس پر بھی آپ کو توجہ کا طالب ہوں۔ واقع معراج ماننے کے لیے 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ واقع معراج کے لیے 4 چیزیں ماننا، کتنی چیزیں ہیں؟ بس یہ میں نے مشکل بات ہے آخری سمجھا کر پھر میں آ رہا ہوں اپنی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی کی طرف۔ واقع معراج میں 4 چیزیں ہیں جنہیں ماننا ضروری ہے۔ پہلی چیز، واقع معراج خواب کا واقعہ نہیں، یہ عالم بیداری کا واقعہ ہے۔ بعض لوگ اسے خواب کا واقعہ کہتے ہیں، معراج خواب کا واقعہ نہیں بلکہ عالم بیداری کا واقعہ۔ دوسری چیز، واقع معراج خالی حضور کی روح کی سیر کا ذکر نہیں بلکہ جسمانی معراج کا ذکر ہے۔ بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے معراج مانتے ہیں لیکن وہ خالی روح گئی تھی، لہذا روح کی معراج کو ہم مانتے ہیں، جسم کو نہیں مانتے۔ ویسے مجھے بتائیں
بخاری میں براق کا لفظ آیا حضور کی سواری کا، جس کا میں نے آگے ذکر کرنے ہیں۔ اگر معراج خالی روح کو کروائی جائے تو پھر براق کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مسئلہ دور حاضر کے بہت بڑے شیخ الاسلام انہوں نے بیان کی ہے کہ خالی روح کے سیر کا نام تو معراج نہیں، اگر روحانی معراج مانیں گے تو پھر براق کی کیا ضرورت، سواری کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات واقع معراج میں ہے، معراج خواب میں نہیں عالم بیداری میں ہوئی ہے، معراج روح کو نہیں جسم اقدس کے ساتھ کروائی گئی ہے۔ اچھا بعض لوگ معراج مانتے ہیں لیکن صرف سدرۃ المنتہا تک مانتے ہیں، 5ویں آسمان سے 7ویں آسمان سے 500 سال کے فاصلے پر ایک بیری کا درخت ہے، عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں سدرہ، سدرۃ المنتہا، منتہا کا مطلب ہے عالم مخلوقات کی انتہا، وہاں تک معراج مانتے ہیں، اس سے آگے نہیں مانتے۔ میں نے کہا سدرہ تک جانا کیا کمال ہے، وہاں تک تو حضور کے قدم چومنے والا جبریل بھی جا سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ امام الانبیاء کو اللہ نے معراج کروائی ہے لا مکان کی وسعتوں میں اور اودنا کی خلوتوں میں، 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز جو واقع معراج کا اٹھان ہے وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں بٹھایا ہے، سارے پردے ہٹا دیے، امام الانبیاء نے اپنے سر اور اپنے دل کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کیا، یہ ہے واقع معراج۔ باقی دلائل ہیں، روایات ہیں، درایتیں ہیں، اصل میں واقع معراج ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ معراج خواب میں نہیں عالم بیداری میں ہوئی ہے، معراج خالی روح کو نہیں جسم اقدس کے ساتھ ہوئی ہے، معراج سدرہ پر نہیں او ادنا کی خلوتوں میں ہوئی ہے، اور حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں زمینی سیر کا ذکر ہے، اور سورہ والنجم میں اللہ نے آسمانی سیر کا ذکر کیا۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن مجید سورہ والنجم کی پہلی آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا، نجم کہتے ہیں ستارے کو، نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو، اور ستاروں کی جمع ہے نجوم۔ جو آدمی ستاروں کا علم جانتا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ نجومی، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ بلند ہوا۔ یہاں لفظ ہے از، اس میں اذکر معذوف ہوتا ہے، ایک مشکل بحث ہو جائے گی۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ بلند ہوا۔ اچھا عربی زبان بڑی فصاحت والی زبان ہے، عربی زبان میں کوکب بھی ستارے کو کہتے ہیں اور نجم بھی ستارے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کوکب کا معنی بھی ستارہ ہے اور نجم کا معنی بھی ستارہ ہے۔ اس آیت میں کوکب کا ذکر نہیں آیا، نجم کا ذکر آیا۔ کوکب کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ فرق کیا ہے؟ کوکب وہ ستارہ ہے جو صرف خود چمکتا ہے، آگے روشنی نہیں دیتا، اسے کوکب کہتے ہیں۔ نجم وہ ہے جو خود بھی چمکتا ہے، اوروں کو بھی چمکاتا ہے۔ اور میں ذمہ دار ہوں، دونوں نام حضور کے لیے آئے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، امام الانبیاء نے فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر تو یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ 70,000 سال کے بعد عرش کے پردوں پر ایک ستارہ کوکب چمکتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا انا ذالک کوکب، جبریل میں وہی ستارہ ہوں جو محمد کی میم کا پردہ اوڑھ کے آ گیا۔ یہاں کوکب کا لفظ حضور کے لیے ہے، اس وقت وہ عرش کے پردوں پر چمک رہا ہے، اور یہاں آیا والنجم اذا ہوا، اللہ نے کوکب کی قسم نہیں اٹھائی، نجم کی کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے کوکب صرف خود چمکتا ہے، نجم خود بھی چمکتا ہے، اوروں کو بھی چمکاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اذا ہوا، جب وہ بلند ہوا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا معبود معراج کی رات جہاں سے گزر رہا تھا جگہوں کو چمکاتا ہوا ہی جا رہا تھا۔ بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ میں نکھار آ گیا، اقصیٰ میں آئے، اقصیٰ میں نکھار آ گیا، نبیوں میں آئے، نبیوں کو نور عطا کر رہے ہیں، آسمانوں پہ بلند ہوئے، آسمان لکھ رہا ہے، جنت میں گئے، جنت میں بہار آ گئی، وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس وقت کی میرا محبوب جہاں سے گزر رہا تھا جگہوں کو چمکاتا ہوا ہی جا رہا تھا۔ میں نے 2-3 معنی چونکہ نجم کے کرنے ہیں اس لیے صرف تشریح اور مختصر سی تشریح کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا معنی ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جہاں سے وہ گزر رہا تھا چمکاتا ہوا ہی جا رہا تھا۔ نجم کا دوسرا معنی ہے
ظاہر ہونا. کیا معنی ہے؟ ظاہر ہونا. مشکل بات تو نہیں کر رہا. نجم کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا. اہل عرب کے ہاں جب کسی بچے کے نئے نئے دانت نکلتے ہیں نا تو اہل عرب کہتے ہیں نجمت السن، بچے کے دانت ظاہر ہوتے ہیں. شام کے وقت منجگی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی ابھی سیاہی نہیں آئی، منجگی سا اندھیرا ہے، ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں تو اہل عرب کہتے ہیں نجمت الکواکب، ستارے ظاہر ہو گئے. نجم کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا. کیا معنی ہے؟ ظاہر ہونا. اب آپ کی توجہ کا تعلیم، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اگر نجم کا معنی یہاں ظاہر ہونا لیا جائے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے قسم اس لمحے کی جب میرے محبوب کی حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے. کس کا اظہار ہو رہا ہے؟ شارح بخاری امام محمد بن احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام قسطلانی کو تمام مکاتب فکر کے علماء اپنا امام مانتے ہیں، بہت بڑے شارح بخاری ہیں. امام قسطلانی فرماتے ہیں جب حضور امام الانبیاء جبریل کو لے کر سدرہ پر پہنچے ہیں تو حضور نے فرمایا جبریل آج اپنی حقیقت دکھاؤ، میں تمہاری حقیقت دیکھنا چاہتا ہوں. اپنی حقیقت دکھاؤ. جبریل نے حقیقت دکھائی، حضور نے دیکھی تو کیا نظر آیا؟ جبریل کے 600 پر ہیں اور ایک پر کے نیچے مشرق مغرب سما جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جبریل کی ماشاءاللہ علامہ سلطان صاحب بھی بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ جبریل کی. جبریل تاہیہ قلبی کی صورت میں آتا رہا ہے، عربی کی شکل میں آتا رہا ہے، بی بی مریم کے پاس انسانی شکل میں آتا رہا ہے. اور میں جبریل کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقیقت جو اصل جبریل کی حقیقت ہے. فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ جبریل کے 600 پر ہیں اور ایک پر کے نیچے مشرق مغرب سما جاتے ہیں. یہ حضور کی فرمائش پر جبریل نے حقیقت دکھائی، حضور نے دیکھ لی. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. امام قسطلانی ایک سوال اٹھاتے ہیں، آج موقع تھا، حضور نے فرمایا جبریل حقیقت دکھاؤ، جبریل نے دکھائی، حضور نے دیکھ لی. آج جبریل بھی تو کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ ذرا آج اپنی حقیقت سے بھی پردہ اٹھا. کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ کیونکہ میں حقیقت دیکھنے دکھانے کی بات ہو رہی ہے. پر مولانا روم نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں جبریل نے وہ حقیقت دیکھنے کا سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی جبریل جانتا تھا اگر حضور نے اپنی حقیقت سے ایک پردہ بھی ہٹا دیا میرے جیسے ہزاروں جبریل جل کے راکھ ہو جائے. مولانا روم فرماتے ہیں 100,000 جبرائیل اندر بشر پہلے حق سوے غریباں یک نظر. بریلی کے قائدار امام حسن استاد زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں ممکن، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی. حضور کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہی جاگ تیرا. دو معنی میں نے کی ہیں. پہلا معنی ہے وہ ستارہ جو خود بھی چمکتا ہے اوروں کو بھی چمکاتے ہیں. دوسرا معنی میں نے کیا ہے نجم کہتے ہیں ظاہر ہونا. تیسرا معنی پانی ویسے زمین سے رس کر نکلے تو اور معنی ہے، لیکن اگر زمین کی چھاتی پھاڑ کے ابل کے پانی نکلے جسے ہم کہتے ہیں چشمہ پھوٹنا. عربی زبان میں کہتے ہیں نجم کا ایک معنی ہے چشمہ پھوٹنا. کیا معنی ہے؟ چشمہ پھوٹنا. اس کے بعد میں نے ایک اور معنی عرض کرنا ہے اور پھر امام الانبیاء کا وہ قرب خاص کلمہ بیان کرنا ہے. چشمہ پھوٹنا جو زمین کی چھاتی پھاڑ کے پانی ابل کے نکلے اسے کہتے ہیں چشمہ پھوٹنا. عربی زبان میں نجم کا ایک معنی ہے پھوٹنا. اگر یہاں نجم کا معنی کیا جائے نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چشمہ پھوٹنا، تو معنی یہ ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس لمحے کی قسم ہے جب میرے معبود کے سینے سے علم و معرفت کے چشمے پھوٹ رہے تھے. کس کے چشمے پھوٹ رہے ہیں؟ حدیث میں آپ کو بخاری کی سنانے لگا. کس کتاب کی حدیث ہے؟ بخاری. امام الانبیاء نے فرمایا جب میں اللہ کے قرب خاص میں تھا تو اللہ نے سوال پوچھا محبوب بتائیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے صحیح ستہ کی. ملائے اعلیٰ کے فرشتے یہ بھی ایک الگ مضمون ہے، پورا ایک الگ مضمون ہے. فرشتے بحث کر رہے تھے مل مہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، آباد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، دوزخ میں لے کر جانے والی کون سی ہیں، جنت میں لے کے جانے والی کون سی ہیں. یہ فرشتے کئی سالوں سے علمی بحث کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا محبوب بتاؤ یہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں.
امام الانبیاء نے عاجزی کا اظہار کیا، عرض کیا پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میں آپ کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا تعلیم۔ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا ہے۔ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے، عربی زبان میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک ید اللہ فوق ایدیہم، جب ید کا لفظ آئے تو اپنے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ نہیں سمجھنا، یہ استخانی یعنی ہڈیوں والا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ جو دست قدرت ہے جس میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر سنے نا تو یہ اپنے والا ہاتھ نہیں سمجھنا جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اب حدیث سنیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ماموں بتائیں یہ فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا۔ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، اللہ نے ہاتھ رکھا میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میرے سینے میں برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو، میرے سینے میں کیا پڑے؟ ابھی شعر پڑھ رہے تھے، بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، بھائی حسان پڑھ رہے تھے تو کوہ طور کا ذکر کیا۔ میں اپنی 20-21 سالہ تبلیغی زندگی میں نے ممبر پر بیٹھ کر کبھی کسی مسلک کا نام لے کے تقریر نہیں کی، نہ کسی عالم دین کا نام لے کے۔ اب میں جو نام لینے لگا ہوں بطور اعتراضی، بطور تائید لینے لگا ہوں، بطور حوالہ، اور ادب سے نام لے رہا ہوں۔ انور شاہ کشمیری بہت بڑا معروف نام ہے اور بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے۔ انور شاہ کشمیری نے اس حدیث کی شرح میں ایک جملہ لکھا ہے، یقین جانیے اگر اس پر غور کر لیں گے تو اگلے سال واقع معراج دوبارہ یہ رات آنے تک آپ کا نشہ نہیں اترے گا۔ توجہ کا تعلیم۔ انور شاہ کشمیری کہتا ہے سمجھ نہیں آئی، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کا عکس آیا ہے۔ کس کا عکس آیا؟ صفاتی تجلی نہیں، تجلی کا عکس آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوہ طور جل گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے ہیں اور 70 بنی اسرائیل والے مارے گئے۔ واقعہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ۔ میں اپنے مکتبہ فکر کا نام نہیں لے رہا، انور شاہ کشمیری مکتبہ دیوبند کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کشمیری صاحب فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے میرے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، وَوَجَدْتُ بَرْدَهَا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، صدیہ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ آپ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وہاں کوہ طور پر اللہ کی صفاتی تجلی کا عکس آئے، پہاڑ جل گیا، یہاں اللہ نے دست قدرت رکھا ہے، سینہ جلا نہیں، سینے میں ٹھنڈ کیوں پڑ گئی؟ فرماتے ہیں جن سے مخالف کا فرق ہے، وہاں صفاتی تجلی کا عکس آیا ہے پہاڑ پر، اور پہاڑ جن سے مٹی سے ہے، عکس ہے نور کا، نور آیا ہے پہاڑ پر، پہاڑ جل گیا ہے، اور یہاں دست قدرت بھی نور ہے اور سینہ مصطفیٰ بھی نور ہے، تو پھر جلنا کس نے؟ اللہ سوال یاد ہے سوال یاد ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ معمول یہ فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے عزیز کا اظہار کیا ہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے داموں کاندھے کے درمیان رکھا، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، اللہ نے دست قدرت رکھا میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ آگے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر شے کا علم میرے سینے میں آ گیا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سارا علم میرے سینے میں آ گیا۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر شے کا علم میرے سینے میں آیا۔ میں نے اس کے پروردگار اب تو پوچھتا جا، تیرا معبود جواب دیتا جائے گا۔ اللہ نے اس لمحے کی قسم اٹھائی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم کا معنی چشمہ پھوٹنا۔ فرمایا مجھے اس لمحے کی قسم ہے جب میرے معبود کے سینے سے علم و معرفت کے چشمے پھوٹ رہے۔ کتنے معنی کیے میں نے نجم کے؟ اسپیکر پر گفتگو کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے اس وقت۔ بھائی علی اصغر جانتے ہیں میں کن حالات میں آیا ہوں۔
مجھے دعوت بھی کل اچانک ملی، استاذی مکرم کی محفل میں حاضر ہونا ہے، لیکن میں اپنا جلسہ چھوڑ چکا تھا کیونکہ رات کل میرا پروگرام تھا معراج کا، میں نے طبیعت کی وجہ سے جمعہ پڑھا کے آ گیا، میں جلسہ نہیں کر سکا۔ استاذی اس کی پیشگی معذرت ہے، مجھے بھائی اصغر نے دعوت دی تھی لیکن میں اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ ابھی بھی میں بڑی مشکل میں تقریر کر رہا ہوں اور زیادہ آپ کو بٹھانا بھی نہیں، ہم نے نماز شادی ادا کرنی ہے۔ 3 معنی میں نے کیے ہیں، چوتھا معنی مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک معنی ہے فنا ہو جانا۔ کیا معنی ہے؟ دودھ کا پیالہ لیں، اس میں شکر ڈالیں، اسے آپس میں ہلا دیں، شکر دودھ میں مکس ہو گئی ہے، مل گئی ہے، یہاں بھی نجم کا لفظ بولا جائے گا، فنا ہو جانا۔ اگر یہاں فنا ہو جانا معنی کیا جائے، توجہ کا طالب ہوں، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں فنا ہو رہی۔ حضور اللہ کے قرب خاص میں امام الانبیاء نے فرمایا انا وانتا ومن سواہما خلقت لیجالکا، محبوب ایک میں ہوں انا وانتا، اور ایک تو ہے، اور میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ ایک میں ہوں، ایک تو ہے، میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے جب یہ فرمایا تو حضور نے کیا عرض کیا؟ انا وانتا ومن سواہما ترکت لیجالکا، مولا ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے اسے قربان کر دیا۔ اللہ نے اس لمحے کی قسم اٹھائی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں۔ نجم کے 2 معنی اور بھی میرے ذہن میں ہیں، 6 معنی تھے میرے ذہن میں لیکن میں صرف 4 سنا رہا ہوں۔ آئیں، میرے آقا کریم محو آرام ہے۔ آج حضور اپنے گھر آرام نہیں فرما رہے، بلکہ آج امام الانبیاء اپنی چچا زاد بہن مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی ہمشیرہ جناب ابو طالب کی صاحبزادی بی بی ام ہانی کے ہاں حضور آرام فرما رہے۔ امام الانبیاء آج اپنے گھر میں آرام نہیں کر رہے، اس لیے آج جبریل نے بغیر اجازت حضور کے کمرے میں داخل ہونا ہے، اور اگر حضور اپنے گھر آرام فرماؤ وہاں جبریل بغیر اجازت آ سکتے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جبریل سدرہ پر محو عبادت ہے، اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیا جی رب جلیل، فرمایا مقصد تخلیق کائنات پورا ہونے کا وقت آیا ہے، میرا محبوب یعنی کہ ہاں آرام فرما ہے، جنت سے براق لو، آسمانوں کو سجانے کا حکم دو، اور میرے محبوب کو معراج کی دعوت دو۔ میں سارا واقعہ معراج میں سناؤں گا، صرف حضور کی آسمانی سیر کا ذکر کرنے۔ جبریل اترے ہیں، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، براق کو باندھ ہے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے بحمدی تعالیٰ 2010 میں جب میں حج پہ گیا تو میں نے وہاں اللہ کا کرم ہے اس جگہ پر 12 مرتبہ نماز پڑھنے کا شرف ہوا ہے۔ وہاں وہ ستون تھا جس پر لکھا ہوا تھا اس ستون کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ براق کیا تھا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں گدے سے بڑا ہے اور خنجر سے چھوٹا تھا، سارا جسم نور کا ہے لیکن سینہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، سینہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ براق باندھ کر جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے۔ مختلف روایات ہیں، قدمین شریف کو چوما، بعد کا درود پڑھا، بعد کا پر قدموں سے مس کیا۔ امام الانبیاء اٹھ کے بیٹھے، فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ رسول اللہ تعالیٰ آپ کو معراج کی دعوت دے رہے۔ اب حضور نے تیاری کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ تیاری کی ہے۔ ہمارے ہاں شادی کا موقع ہے تو دولہا خاص تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آج وہ گاؤں والوں کی، محلے والوں کی، برادری والوں کی توجہ کا، نگاہوں کا مرکز ہے، بڑی خاص تیاری کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دولہا آج کل تو ویسے پہلے عورتیں جاتی تھی کوٹھی پر، اب مرد بھی جاتے ہیں، دولہے بھی جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جب شادی کا موقع ہے دولہا خاص تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بچے بول رہے ہیں، جن کی ہو چکی ہے وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کر کی بیٹھے ہیں۔ جن کی خواص امید لگی ہے وہ بولیں دولہا خاص تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں تو شب اسرا کے دولہا کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بھی الگ مضمون ہے، حضور کی تیاری پورا میں نے پورا جمعہ سے پڑھایا ہوا ہے، الگ مضمون ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تیاری پر 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
رات کے وقت اٹھے تو بندے کو بھوک محسوس ہوتی ہے. امام الانبیاء کو بھوک محسوس ہوئی. جبریل نے انجیر جنتی پھل پیش کیا. اللہ نے فرمایا وَالتِّینِ، معبود قسم اس انجیر پھل کی جو تو کھا کے آ رہا ہے. پھر زیتون کا تیل وہ زلفوں پہ لگایا. فرمایا وَالزَّیتُونِ، قسم زیتون کی جو تو اپنی زلفوں پہ لگا کے آ رہا ہے. وَطُورِ سِینِینَ، قسم طور سینا کی جہاں موسیٰ استدار کی خواہش کرتے رہے. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم راہوں کی جن سے میرا محبوب چل کے آ رہا ہے. آلہ فرماتے ہیں میں نے چشم تصور میں دیکھا، میں نے بزرگوں سے سنا، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ امام الانبیاء نے تیاری فرمائی ہے. چاروں طرف فرشتے کھڑے ہیں. کوئی نالین پیش کر رہا ہے، کوئی انجیر پیش کر رہا ہے، کوئی زیتون کا تیل پیش کر رہا ہے، کوئی یمامہ پیش کر رہا ہے، کوئی اسود سرما پیش کر رہا ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں میرا بڑا جی چاہا کہیں سے کوئی پردہ سرکے، کہیں سے کوئی پردہ ہٹے اور میں بھی وہ منظر دیکھوں، پر پردہ نہیں ہٹا. تو فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. امام الانبیاء نے تیاری فرمائی. بیت اللہ میں آئے، 2 نفل ادا کیے، شک صدر ہوا. پھر حضور نے طواف کعبہ کیا. اب چلے ہیں براق کی طرف. 70,000 فرشتے ساتھ ہیں. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری صوب ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے. دائیں بائیں فرشتوں کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. امام الانبیاء اب آئے ہیں بیت المقدس فلسطین، اور حدیث ہے وہاں اللہ کے سارے نبی موجود ہیں. کتنے نبی؟ سارے نبی وہاں موجود ہیں. استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نبیوں نے سلام کیا پڑھا ہے. السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، السلام علیکہ یا آخر. اے سب سے پہلے آپ پر سلام، اے سب سے آخری آپ پر سلام. اے وہ جو سب سے آخر میں آئیں گے، عاقب کا معنی عقب سے آنے والا، آخری. اے ختم نبوت کے تاجدار آپ پر سلام. السلام علیکہ یا حاشر، اے وہ ہستی جن کے قدموں میں اللہ حشر بپا کرے گا. بخاری مسلم جامع ترمذی میں حدیث ہے. امام الانبیاء نے اپنے 5 نام بتائے. فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میرے لیے ذریعے کفر کو مٹائے گا. میں عاقب ہوں اور میں حاشر ہوں. انا یحشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اللہ حشر قائم کرے گا تو میرے قدموں میں قائم کرے گا. یہاں نبیوں نے اسی لمحے کا ذکر کیا ہے. اے وہ پیغمبر آپ پر سلام کہ جن کے قدموں میں حشر بپا کیا جائے گا. اب مجھے بتائیں نبیوں نے یہ سلام بیٹھ کر پڑھا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھا ہے؟ بیٹھ کے پڑھے کھڑے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کھڑے ہو کے سلام پڑھا تو شرک ہو جائے گا، قیام لغیر ہی ہو جائے گا. میں سرہند شریف گیا نا، ہندوستان سرہند شریف، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے، کھانے پہ بیٹھے تھے محفل کے بعد، 2-3 علماء آ کر بیٹھ گئے جن کا تعلق دوسرے مکتب فکر کے ساتھ تھا. کہنے لگے جی کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے. جمعہ کا دن تھا، ابھی ہم نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ اعتراض کر رہے تھے کہ کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا کہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. جی یہ جو 2-3 علماء بیٹھے ہیں یہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا نہیں یہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، یہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں. وہ فوراً بول اٹھے جی ہم کہاں پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے. میں نے کہا جی حضرت آپ پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں پڑھتے. میں نے کہا بتائیں کبھی زندگی میں نماز جنازہ پڑھی ہے؟ پڑھی ہے، پڑھائی ہے. میں نے کہا پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. میں نے کہا دوسرے کے بعد درود. میں نے کہا بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ جی کھڑے ہو کے. میں نے کہا جو کام نماز جنازہ کے بعد شرک ہے وہ شرک نماز کے اندر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ شرک کروا رہے ہیں نماز میں؟ بولتے نہیں آپ لوگ اللہ شرک ہے. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ایسا طریقہ ہے جس پر سارے نبیوں نے تصدیق کی مہر لگائی ہے. معراج کی رات کھڑے ہو کر حضور کو سلام پیش کیا. اب یہ حضور آئے مسجد میں تشریف لائے، وہاں امامت کروائی ہے. اور یہاں مجھے جو حدیث سنانے لگا مشکات کی حدیث ہے. امام الانبیاء نے فرمایا انا امام الانبیاء ولا فخر، میں نبیوں کا امام بنا ہوں پر میں اس پر فخر نہیں کرتا.
کیا فرمایا؟ میں فخر ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ جس ہستی کے پیچھے مردے زندہ کرنے والا پیغمبر ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھے، انہیں فخر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولتے نہیں آپ لوگ بھائی؟ جن کے پیچھے طوفان نوح میں کشتی ترانے والے حسن یوسف کی حامل ہستیاں، ایسے ایسے روبدار پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں، وہ پتھر پر عصا مار کر پانی کے 12 چشمے جاری کرنے والے کلیم اللہ، جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھیں، انہیں فخر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ اور حضور فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ اس پر ملا علی قاری نے، اور اس پر میں اگر حدیثیں سنانا شروع کروں تو 1 درجن سے زیادہ حدیثیں یہ طالب علم آپ کو سنا سکتا ہے۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، آدم ومن سواه تحت لواء ولا فخر، انا امام الانبیاء ولا فخر، انا خطیب الانبیاء ولا فخر، انا اول شافی اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، انا اول من يحرق هلاك الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها وما يفقر المؤمنين ولا فخر۔ فرمایا قیامت کے دن محمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں فخر نہیں کرتا۔ آدم اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میں فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، میں فخر نہیں کرتا۔ انا اول من يحرق هلاك الجنة فيفتح الله لي، سارے نبی اپنی امتیں لے کر کھڑے ہیں، کوئی نبی جنت کھلوا نہیں سکے گا، سب سے پہلے میں جنت کھلواؤں گا، پر میں فخر نہیں کرتا۔ میں پہلوں کا سردار، میں پچھلوں کا سردار، میں فخر نہیں کرتا۔ میں نبیوں کا امام ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں حضور بتانا یہ چاہتے ہیں میں نبیوں کا امام بنوں، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں، فخر وہ نبی کرے جنہیں آج رات اللہ نے محمد جیسا امام عطا فرما دیا۔ میں اتنا آسان کرنے لگا ہوں، اتنا آسان کرنے لگا ہوں، حدیث کا معنی خود بخود آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ ایسے آپ کا کیا خیال ہے اعلان ہو کہ کل نماز فجر جامع مسجد طیبہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آ کے پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، فخر داتا صاحب کریں گے یا ہم کریں گے؟ بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں فخر کیوں کروں؟ فخر تو وہ کرے جنہیں اللہ نے آج رات میرے پیچھے نمازیں پڑھنے کا موقع عطا فرما دیا۔ نمازوں سے فارغ ہوئے تو پھر خطبات ہوئی۔ امام الانبیاء نے گروہ انبیاء میں جو خطبہ دی ہے بس وہ خطبہ سنانا ہے اور پھر قرب خاص کے 2-3 لمحات ان کا ذکر کر کے گفتگو سمیٹنی ہے۔ سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، سارے نبی وہاں موجود ہیں، اور ہر نبی خطبہ دے کر اپنا وصف بیان کر رہا ہے، اپنا مقام بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی خلیفۃ فی الارض، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس نے مجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی نجانی من القوم الظالمین، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس نے مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی اور میری کشتی کو طوفان میں تیرایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا۔ جناب داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی الان لی الحدید، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس سے مجھے ہواؤں پر بادشاہی عطا فرمائی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروحا منہ، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس سے مجھے کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا۔ جناب موسیٰ کھڑے ہوئے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس نے میرے ساتھ کلام کیا، مجھے کلیم اللہ بنایا۔ ہر نبی اپنا تعارف کرواتا ہے، آگے اپنا مقام بیان کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی باری آئی، حضور نے اپنے خطبے میں 4 شانوں کا ذکر کیا۔ پہلی شان فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں خدا کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ الحمدللہ الذی ارسلنی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت بنا کر۔ تمام جہانوں کی، سارے نے بولے تمام جہانوں کی رحمت بنا کر۔ یہ جو میں نے آپ کو خطبے سنائے ہیں نا، پہلے کتابوں کے نام سن لیں۔ حافظ ابن کثیر، ان کی تفسیر کثیر ابن کثیر ہے، اس نے بیان کیے ہیں خطبے۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں خطبے رقم کیے ہیں نبیوں کے۔
امام الانبیاء نے پہلی شان بیان کیا فرمائی؟ فرمایا اللہ نے مجھے تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. آگے فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ترجمہ بعد میں سناؤں گا، پہلے آپ کی توجہ کا طالبوں سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ نسل انسانیت کے رہبر و ہادی بیٹھے ہوئے ہیں. 313 رسول ہیں، 7 لاکھ کم و بیش نبی بیٹھے ہیں. فرمایا کافۃ للناس، یہ کہہ سکتا ہے تو فقط آمنہ کا اللہ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ جتنے بیٹھے ہیں کہ قوم کے زمانے کے نبی ہیں. فرمایا کافۃ للناس، تمہیں جن کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، ساری انسانیت کا بشیر و نذیر مجھے بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا اللہ نے مجھے وہ کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے وہ کتاب دی گئی ہے تبیان لکل شیء، جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے. آپ کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں. 3 پیغمبر وہ سامنے جن پر کتابیں اتری ہیں، جن پر تورات اتری ہے وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، جن پر انجیل اتری ہے وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، جن پر داؤد پر زبور اتری ہے وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں. یہ وہ 3 ہیں جن پر کتابیں اتری ہیں. باقی 300 وہ ہیں جن پر صحیفے اترے ہیں، صاحبان صحائف نبوت. یہ سارے سامنے بیٹھے ہیں اور میرے آقا دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں وانزل علیہ، اللہ نے مجھ پر وہ کتاب نازل کی ہے تبیان لکل شیء، جس میں ہر شے کا ذکر ہے. اور میں تمہیں جتنی کتابیں، جتنے صحیفے عطا کیے گئے ہیں، وہ سارا علم اللہ نے میرے قرآن میں رکھ دیا. کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے؟ 3. کتنی؟ تقریر میں نے آپ کو زبردستی سنائی ہے. کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ 3. چوتھی چیز ذرا حوصلے سے سننی ہے، کیوں؟ اس میں میرا اور آپ کا ذکر ہے، میرا اور آپ کا ذکر ہے. امام الانبیاء نے فرمایا مجھے وہ امت عطا کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں امتن خیر، امتن وسطا، مجھے وسیع امت عطا کی گئی، مجھے خیر والی امت عطا کی گئی. ہم الاولون والآخرون، میرے غلام آئیں گے سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے داخل. ہم الاولون والآخرون، آئیں گے سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے. حضور خطبہ ارشاد فرما کر بیٹھے ہیں، ابراہیم دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمایا گروہ انبیاء میں نے تمہارے خطبے بھی سنی ہیں، میں نے امام الانبیاء کا خطبہ بھی سنا ہے. آج شب اسرا نبیوں کی جماعت میں کھڑا ہو کر میں اعلان کر رہا ہوں، جو شان بی بی آمنہ کا لال لے کر آیا ہے وہ کوئی نبی لے کر نہیں آیا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ بڑا ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. پھر امام الانبیاء چلے ہیں. خالی فضائل سننے سنانے کی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ اصلاح کا پیغام بھی ہونا چاہیے. جیسے حضور براق کی طرف بڑھے ہیں نا، اقصیٰ سے نکل کر جبریل نے حضور کی بارگاہ میں 2 پیالے پیش کیے. کتنے پیالے ہیں؟ 2. ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی. ایک میں دودھ ہے اور دوسرے میں کیا ہے؟ شراب. دونوں حضور کے سامنے پیش کیے. امام الانبیاء نے شراب کی طرف دیکھا ہی نہیں، دودھ کو لے کر حضور نے نوش فرمایا ہے. تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. اچھا یہاں میں نے صرف استادی مکرم کا نام لیا، باقی میں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ وقت مخصوص ہے. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں یہاں یہ مولانا علی اصغر صاحب کے ساتھ ان کی محبت کا ثبوت ہے کہ علماء یہاں تشریف فرمائے. علماء سے پوچھیں جب معراج ہوئی ہے کیا معراج کی رات تک شراب حرام ہو چکی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. ابھی شراب حرام ہے. معراج ہوئی ہے مکی دور میں اور شراب حرام ہوئی ہے مدنی دور میں. ابھی شراب حرام ہے. میں سمجھانے کے لیے ایسی بات کرنے لگا ہوں بفرض محال. اگر اس روز میرے آقا شراب سے نفرت نہ کرتے، اس سے سادہ جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ اگر امام الانبیاء اس روز شراب سے نفرت نہ کرتے کوئی حضور پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بھی حرام ہی نہیں ہوئی. ہمارے گھروں میں فریجوں میں جیسے 7 اپ پڑی ہوتی ہے نا، جوس پڑا ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں مٹکوں میں شراب پڑی ہوتی تھی. گھروں میں بٹیاں لگی ہوئی تھی، گھروں میں مٹکوں میں شراب پڑی ہوئی تھی. اگر امام الانبیاء اس رات شراب نہ رد نہ کرتے، نفرت نہ کرتے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. اچھا آپ کی توجہ کا طالب ہوں، یہ اللہ کے علم میں تھا کہ اتنے عرصے بعد میں شراب حرام کروں گا. ایک رات میں دین نہیں اترا، 22 سالوں میں دین اترا ہے. اللہ نے درجہ بدرجہ، پہلے قبروں پر نہ جانے کو حکم تھا، پھر اجازت مل گئی. یہ جو ناسخ و منسوخ ہے اس کا سلسلہ طویل ہے. 22 سالوں میں دین اترا ہے. اللہ کا پروگرام تھا اتنے عرصے بعد میں شراب حرام کروں گا. آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جو اللہ کے علم میں تھا وہ عمل مصطفیٰ سے ظاہر ہو رہا ہے. اچھا حضور نے کب شراب سے نفرت کی؟ جب شراب حرام ہے.
شراب حرام تو جب شراب حرام ہو گئی، نفرت کی گئی، حرمت رضالت آ گئی، اور پھر اب کوئی نبی بھی نہیں آنا جس نے شریعت کو بدلنا ہے، اب کوئی بندہ شراب پیے تو کس منہ سے اپنے آپ کو حضور کو امتی کہہ سکتا ہے؟ سمجھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی شفاعت کبریٰ کے دعوے کرتے ہیں، امیدوار شفاعت ہیں، انہوں نے تو اس وقت شراب سے نفرت کیا جب شراب حرام بھی نہیں تھی، اب تو حرام بھی ہو چکی ہے، اور کسی نئے نبی نے بھی نہیں آنا، ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، اب کوئی شراب پیے تو کس منہ سے اپنے آپ کو حضور کو امتی کہہ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں شرابی آدمی نماز جنازہ پڑھا کے قبر میں دفن کرو، اگلے دن جا کر اس کی، ہمارے ہاں جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ سارے کہتے ہیں کس طرف کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں جب کسی کی روح نکلے نا تو پہلے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں کہ وجود اکڑنے سے پہلے چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، انگوٹھے باندھ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں شرابی آدمی مرے، نماز جنازہ پڑھا کے قبر میں رکھ کے آؤ، اگلے دن جا کر قبر کھول کر دیکھنا اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ شراب کی نحوست ایسی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بہرحال یہ اصلاح کا پیغام میں آپ تک دینا چاہتا تھا۔ امام الانبیاء نے شراب کو رد کیا ہے، دودھ کو پسند کر لیا ہے۔ اب حضور چلے ہیں آسمانوں کی طرف، یہ طویل موضوع ہے، میں نے 5 سے 10 منٹ آپ کی اور لینے ہیں، اس میں گفتگو سمیٹنی ہے۔ امام الانبیاء چلے ہیں آسمانوں کی طرف، جبریل ساتھ ہے، فرشتے ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان کے دروازے پر دستک ہوئی، جبریل نے دستک دی، اندر سے بوابے آسمان کے جو دروازے پر کھڑا ہونے والا بواب ہے اس نے پوچھا، اس نے کہا میں یقرأ الباب، کون دروازہ کٹکھٹا رہا ہے؟ جبریل نے کہا نا جبریل، میں جبریل ہوں، روز آتا جاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا روز آتا جاتا ہے، من معاک، بتا آج تیرے ساتھ کون ہے، بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ امام الانبیاء ہیں۔ بس جبریل کے ہونٹوں سے حضور کا نام جدا ہوا ہے، بند دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اچھا، فرشتے سارے حضور پر درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، وہ کی ضمیر لفظ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آسمانوں میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، سدرہ پر کر رہے ہیں، جنت میں کر رہے ہیں۔ یہ بواب سما جو آسمانوں کا بواب تھا یہ بھی درود پڑھتا تھا، پر اس نے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا۔ بڑی توجہ کا طالب، جیسے جبریل نے کہا نا میں جبریل ہوں، میرے ساتھ امام الانبیاء ہیں، بواب نے دروازہ کھولا، پہلی نظر رخ والضحیٰ پر پڑی، اس نے جو نعت پڑھی وہ سننے والی ہے۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا فنعم المجیء جاء، فنعم المجیء جاء، کہتے ہیں اتنے سونے چہرے والا مہمان کبھی آسمانوں پر آیا ہی نہیں۔ فنعم المجیء، ایک معنی یہ، دوسرا معنی اور ہے، فنعم المجیء جاء، ایسا مہمان تو ہر کسی کے گھر ہونا چاہیے۔ اتنا سونا مہمان کسی کے ہاں گیا ہی نہیں جتنا آج آسمانوں پر آ گیا ہے۔ ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ والنجم۔ سدرہ پر چھا گیا جو چھا گیا، سدرہ پر چھا گیا جو، سمجھ آ رہی ہے جو اردو میں بول رہا ہوں؟ سدرہ میں نے پہلے بھی عرض کیا بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں سدرہ کے تعارف میں ہے کہ سدرہ بیری کا درخت ہے، سدرہ کا انکار کفر ہے چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، سدرہ کا لفظ ہے قرآن میں۔ سدرہ بیری کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بھی بڑے ہیں، اور ایک پتے پر کتنے کتنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج امام الانبیاء آئے ہیں، قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ پر چھا گیا جو چھا گیا۔ امام الانبیاء کا نور سدرہ پر پڑا ہے، حضور کا نور سدرہ پر چھا گیا ہے۔ امام الانبیاء نے، ہمارا جو بیت اللہ ہے نا کعبہ، اس کی سیدھ میں فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جو مسجد ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کعبے کی فضا بھی کعبہ ہے۔ بندہ ہیلی کاپٹر میں جہاز میں نماز پڑھے نا، چہرہ قبلے کی طرف رخ کرے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی، کیونکہ کعبے کی فضا بھی کعبہ ہے۔ تو آگے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں سارے فرشتے موجود ہیں، بھرا ہوا ہے سدرہ فرشتوں سے، اربوں خربوں کی تعداد میں۔ امام الانبیاء نے وہاں فرشتوں کی امامت کروائی ہے، وہاں کا امام جبریل ہے، سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جب امام الانبیاء نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل نے اعلان کر رہا ہے فرشتوں آؤ دیکھو یہ ہے وہ سونا رسول جس پہ درود پڑھا جاتا ہے۔
فرشتے آ رہے ہیں، حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں۔ پھر امام الانبیاء آگے بڑھے، اب یہ بڑا نازک مقام ہے، جبریل رک گیا، اور میں جبریل آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ جبریل کہتا ہے لو دنو تو امنت اللہ ترکت من النار، یا رسول اللہ اگر میں ناخن کے پورے کے برابر آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جبریل آگے جاتا جل جاتا یا بچ جاتا؟ بچے بول پڑے، جل جاتا یا بچ جاتا؟ جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ بچانا جانتے ہیں۔ نالین بھی تو حضور نے پہنے ہیں، نالین نہیں جلے، کپڑے بھی تو پہنے ہیں، کپڑے نہیں جلے۔ امام النبی آگے بڑھنے لگے، فرمایا جبریل کوئی خواہش ہے آپ کی بارگاہ میں؟ اچھا یہاں مجھے عالم و شریف کے بزرگ ہوتے تھے، علماء بزرگ جانتے ہوں کہ حضرت صاحبزادہ افتخار الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جبریل یہ تو تھا جس نے سدرہ پر جا کر ہاتھ جوڑ دیے اور کہا آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ کعبے کے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے اگر معراج کی رات تیری جگہ حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہوتے جل کے راکھ ہو جاتے پر محبوب کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اور میں جبریل کو خواہش ہے، حاجت ہے رب کی بارگاہ میں، آپ مجھے بتائیں جبریل کو توحید کون سکھائے؟ جبریل کو نہیں پتا وہ شارب سے بھی قریب ہے، جبریل نہیں پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے کلام لے کر آتے ہیں۔ اور میں کو حاجت ہے یا رسول اللہ، ایک حاجت ہے۔ جبریل نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں ڈائریکٹ اللہ کا کلام لے کے آتا ہوں، میں خود ہی اللہ سے مانگ لوں گا۔ عرض کیا نہیں، ایک حاجت ہے۔ اور میں کیا حاجت ہے یا رسول اللہ؟ میری حاجت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کل قیامت کے دن آپ کے گناہگار امتی جب پرسرات سے گزرتے ہوئے لڑکھڑانے لگے، اللہ مجھے توفیق دے میں اپنے نورانی پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ ابھی نہیں، ابھی محفل کا ماحول ہے، ابھی ہم محفل میں بیٹھے ہوئے، تنہائی میں جائیں اور ایک لمحے کے لیے اس فقیر کے اس جملے پر غور کریں، توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ میرے پیر اور جبریل کے پر، میرے پیر، بریلی کے تاجدار نے اسے آگے کی بات کی ہے، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو، پر کو خبر نہ ہو۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے کہ جب پل صراط سے میرے امتی لڑکھڑانے لگیں گے میں وہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، پروردگار میری امت کو سلامتی دے، میری امت کو سلامتی دے، میری امت کو سلامتی دے۔ بریلی کے تاجدار نے ایک شعر لکھا ہے اور یقین جانیے علماء کے لیے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ یہ پائے کوبا جو ہے نا یہ فارسی کا لفظ ہے، پا بھی فارسی کا لفظ ہے۔ پائے کوبا کا مطلب پتہ ہے کہ آپ کو یہ محفل کا ماحول ہے اور میرا ایسا مزاج نہیں، ورنہ کئی ایسے ہمارے دور کے خطیب ہیں جو معزلہ ممبر پر حضور کی نقلیں اتارتے ہیں۔ بہرحال یہ امتی کا ذکر ہو رہا ہے تو پائے کوبا کا معنی یوں پیر مارنا، یوں زور زور سے پیر مارنا، اسے کہتے ہیں کوبا کا معنی کوٹنا، زور زور سے پیر مارنا۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں لوگ ہمیں پل صراط سے ڈراتے ہیں اور ہم کون ہیں؟ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ لوگ وہاں سے ڈریں گے، ہم وجد لیتے ہوئے جائیں گے، کیوں؟ حضور جو رب سلیم کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جبریل نے اس کی رسول اللہ مجھے توفیق دے میں اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاؤں۔ اب امام الانبیاء آگے بڑھیں، یہ ہے حضور کی معراج۔ اب سدرہ بھی نیچے ہے، جبریل بھی نیچے ہے، ساتوں آسمان بھی، براق بھی۔ اب حضور بیٹھے ہیں رف رف پر، کس پر بیٹھے ہیں؟ یہ بھی سورہ النجم میں رف رف کا بھی ذکر ہے، حضور رف رف پر بیٹھے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ کون پیغمبر چلا ساتوں فلک طے کر گیا، رف رف تیرا فر فر گیا۔ امام الانبیاء رف رف پر بیٹھے ہیں اور آگے بڑھے ہیں تو مقام بدلا ہے، اب حضور نور کے حالے میں ہیں۔ میرے آقا کریم آگے بڑھے ہیں، آگے لامکا کی وسعتیں ہیں، اور حضور کی معراج کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے پردے ہیں، جس پردے سے حضور گزر رہے ہیں اس کا رنگ حضور کی ذات پہ چڑھ رہا ہے۔ اس میں قادر سے گزرے ہیں، قادریت کا رنگ چڑھا، خود قادر بن گئے۔ قرآن مجید ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ علماء بیٹھے بالمؤمنین، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کو رؤوف بھی بنایا ہے، رحیم بھی بنایا ہے۔ اللہ رؤوف بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ معراج کی رات میرے آقا اس میں رحمت کے پردے سے گزرے ہیں، رحمت کا رنگ چڑھے، رحیم بن گئے ہیں۔ اس میں رافت کے پردے سے گزرے ہیں، رافت کا رنگ چڑھے، رؤوف بن گئی ہیں۔ اس میں جواد سے گزرے ہیں،
جود و سخا کا رنگ چڑھا ہے، جواد بن گئے ہیں۔ اس میں کریم سے گزرے ہیں، کرم کا رنگ چڑھا ہے، کریم بن گئے ہیں۔ اس میں شکور سے گزرے ہیں، اس میں جواد سے گزرے ہیں، اس میں ستار سے گزرے ہیں، پردہ پوشی کا رنگ چڑھا ہے، ستار بن گئے ہیں۔ میرے آقا جس پردے سے گزر رہے ہیں اس کا رنگ حضور کی ذات پہ چڑھ رہا ہے۔ اب اگلا جو قرب ہے نا اسے ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے سوائے قرآن کے الفاظ، اور ترجمہ بڑی احتیاط کے ساتھ۔ یہ دور ہے میڈیا کا، حکیم جہانگیر صاحب نے تو ویڈیو بنا کے لگا دینی ہے، ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ دور ہے میڈیا کا، بڑا محتاط ہو کر قرآن کے لفظوں کا میں جب ان الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں بڑا ڈر کے، بڑا احتیاط کے ساتھ، کیونکہ قرآن کے لفظ ہیں دنا فتد اللہ۔ اگر معنی دنا فتد اللہ کا لفظی کیا جائے نا، حضور بڑے اللہ بڑا۔ اب اللہ تو بڑھنے سے پاک ہے، اللہ سمتوں سے پاک ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آنے جانے سے پاک ہے۔ ایک حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، میں 10 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یہاں کیا معنی کریں گے؟ میرا بندہ دوڑ کے آتا ہے میری طرف، میری رحمت، بندہ چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے بڑھتی ہے۔ یہاں کیا معنی کریں گے؟ بڑا احتیاط کے ساتھ، یہ نہیں کہ یہاں سے حضور آیا یہاں سے اللہ آیا، نہ توجہ کا تعلیم۔ دنا حضور قریب ہوئے، فتد اللہ اللہ قریب ہوا، دنا حضور کے اسماء الہیہ میں فنا ہو گئی، فتد اللہ حضور کے افعال الہیہ میں فنا ہو گئی، دنا حضور کی ذات الہیہ میں فنا ہو گئی ہے، فتد اللہ اللہ نے فرمایا ادعو منی، توجہ کا طالب ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں عرش سے آگے بڑھا، آگے حضیرہ قدس آیا، حیرت کا جہان، وہاں تنہائی ہے، وحشت ہے، میرے دل پر تنہائی وارد ہونے لگی، اللہ کی آواز آئی کس یا محمد، کس یا محمد، اے میرے محبوب آپ نے میرے قریب ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اے میرے محبوب ٹھہر جائیں، اب آپ کا رب آپ پر درود پڑھتا ہوا اپنی شانوں کے ساتھ آپ کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ نے دست قدرت میرے دونوں کانوں پہ، جب میرے دل پر وحشت اور تنہائی وارد ہونے لگی، اللہ نے دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا صحابہ نے حدیث معراج کی بیان کی ہیں۔ ایک صحابی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی اس دور میں، الاسراء والمعراج۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کون سا منظر تھا؟ آپ فرماتے ہیں فرا یمینہ فرا ربہ، نظر عن یمینہ فرا ربہ، نظر عن یسارہ فرا ربہ، نظر فوقہ فرا ربہ، نظر خلفہ فرا ربہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امام الانبیاء نے دائیں دیکھا اللہ کے جلوے، بائیں دیکھا اللہ کے جلوے، سامنے دیکھا اللہ کے جلوے، پس پشت دیکھا اللہ کے جلوے، اوپر دیکھا اللہ کے جلوے، چاروں طرف سے اللہ کے جلوے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرا محبوب اتنا قریب ہوا ہے کہ 2 کمانوں جتنا بھی فاصلہ ختم ہو گیا۔ 2 کمانے، کیا فاصلہ ہے؟ 2 کمانے، سارا نہیں بولے 2 کمانے، 2 کمانوں کا۔ یہ کیسا قرب ہے؟ جانے جان والا یا لے جان والا سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا تعلیم تے گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی سد لے جان والا، بعض آکھنے بھی نہ دروازیاں دے کیویں گیا عرشاں تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کیا لفظ ہے؟ آپ تو نہیں گیا آپ لوگ، قوسین، قوس عربی زبان میں کمان کو کہتے ہیں، 3 کمان تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو قوسین تسنیہ ہے یعنی 2 کمانے۔ قوسین کا معنی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں قوسین کا لفظ کب بولا جاتا تھا؟ عربی لغت میں قوسین کا لفظ کس وقت بولا جاتا تھا؟ جب 2 قبیلے آپس میں صلح کرتے، 2 قبیلے آپس میں صلح کرتے، دونوں قبیلے کھڑے ہیں، سردار آگے بڑھتے، قبیلوں کے سردار دونوں اپنی اپنی کمانیں ملا کر تیر ایک چلایا کرتے تھے۔ پھر سنے میں کیا کہہ رہا ہوں، 2 قبیلے صلح کرتے، ان کے سردار آگے بڑھتے، دونوں کمانیں ملا کر تیر ایک چلاتے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا آج کے بعد ہمارا دوست بھی سانجا ہے، دشمن بھی سانجا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ قرآن کا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، قوسین 2 کمانیں ملی ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج کے بعد جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ سادہ سا ترجمہ کروں، معراج 2 کے ایک ہونے کی بات ہے، ذات فرق ہے، ذات اور ہے، میں بات کی بات کر رہا ہوں۔ جو معاملہ رسول کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے،
جو رسول کا بے ادب وہ اللہ کا بے ادب، جو رسول کی نہیں مانتا وہ اللہ کے نہیں مانتا، جسے رسول عطا کرے اس پر 50 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، جو رسول کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی اتباع اللہ کی اتباع۔ اللہ نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جیسے سردار دو کمانے ملا کر تیر ایک چلاتے ہیں، دوست بھی سانجھا دشمن بھی سانجھا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج کے بعد جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ معراج کی رات حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے 90,000 کلام کی ہیں۔ کتنے کلام ہیں؟ معروف کلام ہے، ابھی نماز میں بھی ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضور نے 3 چیزیں پیش کی، تمام قولی، تمام فعلی، تمام مالی باتیں میرے رب کے لیے۔ آگے سے اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہیں؟ 3۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ 3 چیزیں حضور نے پیش کی ہیں، 3 اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے آقا نے سوچا یہاں میرے غلاموں کا تو ذکر نہیں ہوا، اور حضور اپنے گناہگاروں کو بھولنے والے، فوراً عرض کیا السلام علینا، پروردگار آج کی رات ہم سب کو ہی سلامتی عطا فرما، ہم سب کو ہی سلامتی عطا فرما، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ امام الانبیاء نے شب معراج ہم گناہگاروں کو یاد رکھا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں کوئی جائے نا عمرہ شریف پہ تو ہمیں توقع ہوتی ہے واپس آئیں گے کوئی تبرک لے کے آئیں گے، کوئی کھجوریں لے آئیں گے، زمزم کا پانی لے آئیں گے۔ یورپ سے ہمارا کوئی والد آتے ہوں یا کوئی بڑا بھائی آئے تو آس امید ہوتی ہے کوئی تحفہ لے کر آئے گا۔ دوسرے شہر میں کوئی جائے تو کراچی چلے جائیں تو گھر والے کہتے ہیں جی آتے ہوئے ملتان سے روڑی سے سون حلوہ لے آنا، ایسے ہی ہے نا۔ کوئی بڑا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپنے چھوٹوں کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ حضور معراج پر گیا تو ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ کتنی نمازیں یاد ہے نا سارے؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، مجھے احساس سے وقت تھا 1 منٹ کے اندر گفتگو سمیٹ لینا۔ وہ کتنی نمازیں ہیں اور فرض کتنی ہوئی تھی پہلے؟ حدیث ہے 7 کی حدیث، کتنی دفعہ حضور گئے ہیں؟ 9 دفعہ، 5 کر کے معاف ہوئی ہیں۔ کتنی رہ گئی ہیں؟ 5۔ اب ذرا حدیث سنیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں 45 معاف ہوئی ہیں، 5 لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جناب موسیٰ نے کہا یہ 5 بھی زیادہ ہے، میری امت پر 2 فرض تھی، 2 نہیں پڑھ سکتے تھے، 5 بھی زیادہ ہیں، جائیں اس میں کمی کروائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیاتی ہے، میرے امتی اتنے نااہل ہوں گے کہ میرے لائے ہوئے تحفے کی قدر نہ کر سکیں گے۔ پتہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ محبوب ہم نے آپ کے آنے جانے کے صدقے تعداد میں کمی کی ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں کی۔ آپ کو امتی پڑے 5 ثواب، ہم 50 کا ہی عطا فرمائے۔ حضور لے کر آئے ہیں تو جو اچھا علماء سے پوچھ لیں، روزے فرض ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الی آخرہ، یہ آیت زمین پر اتری ہے۔ حج کی زکوٰۃ کی آیتیں زمین پر اتری ہیں، پر نماز وہ تحفہ ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جو تحفہ لے کر آئے اس کی قدر زیادہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور خاص بات کیا ہے؟ نماز اللہ نے پہلے نہیں عطا فرمائی، پہلے اپنا دیدار عطا فرمائی، پھر نماز عطا فرمائی۔ جاتے پہلے نمازیں نہیں تھی، واپسی پر نماز۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے تشریحات لکھی ہیں حدیث کی کہ واپسی پر نماز ملی ہے۔ ایک طرف اشارہ تھا محبوب آپ کی معراج میرے دیدار میں ہے، اور آپ کی امت کی معراج میری بارگاہ میں سجدہ کرنے میں۔ آج کی رات اللہ کریم اور ہمیں کوئی بخشش کے امیدوار تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، پر اللہ کریم ہمیں نماز پنجگانہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات حضور کے عروج کی رات ہے، یہ رات اللہ کریم سے خیر اور کرم مانگنے کی رات ہے۔ اس رات اور کچھ نہیں کر سکتے تو شکرانے کے 2 نفل ضرور ادا کریں، 2 نفل ضرور ادا کریں۔ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس محبوب کو امتی بنایا ہے جسے سب سے اعلیٰ معراج عطا کی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے دیگر دعا گو ہوں مولانا حافظ علی اصغر سیفی صاحب، ان کی رفقا، مسجد کی انتظامیہ کے لیے اللہ کریم ان کی حسن نیت سے بڑھ کے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسے ہی پیارے پیارے خوبصورت اخلاقیات اور محبت سے بھرے ہوئے بیانات سننے کے لیے دیکھتے رہیے IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔